یہ اللہ کے لیے ہیں، تمام طرفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، وہ نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے۔ ہماری بندگی سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہماری خطائیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بندگی اور بدی کا نفع اور نقصان کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ میں اپنے رب کی حمد خوانی کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر گزار کرتا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے علم میں ہیں یا نہیں، ہر حالت میں حمد و شکر اسی کے لیے ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور اس کی صفات عظیم ترین ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی براہین اور معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی اولاد اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے ایسے کام کرو جو اسے راضی کر دیں، نیز اللہ تعالیٰ کے غضب اور نافرمانی سے دور کر دیں۔ صرف متقی کامیاب ہوں گے اور مجرم لوگ ہیں نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، محاسبہ نفس، عبادت کے لیے خوب محنت، محاسبہ نفس اور عبادت کے لیے محنت، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی جانے والی نیکیوں پر پابندی، عمل صالح کی توفیق اور نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے اجتناب دنیا و آخرت میں عین سعادت مندی اور کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرے رہا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تفسیر میں کہتے ہیں، تم اپنا خود محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کتنے نیک عمل کی ہیں جو روز قیامت تمہارے لیے مفید ہوں اور تم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور وہ شخص عاجز ہے جو چلے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لیکن امید اللہ سے لگائے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بالکل اسی طرح بدبختی، ذلت اور رسوائی ہوس پرستی اور حرام کاموں کے ارتکاب میں ہے۔ ایسے ہی نیکیاں ترک کرنے یا نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ انسان کو نقصان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی نیکیوں کا ثواب کم ہو جائے۔ مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو کہ دن اور رات کس تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، سال ہا سال بھی کس قدر سرعت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہر دن گزرنے کے بعد دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور زندگی شب و روز کی گزرنے کا نام ہی تو ہے۔ اس کے بعد موت آ جائے گی اور تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت تمناؤں کا دھوکہ سب پر عیاں ہو جائے گا۔ اس وقت خیر و برکت والے مہینے کا اکثر وقت بیت چکا ہے، چند ایام، راتیں اور رحمت بھری معمولی سی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ پیوستہ دنوں میں جس نے خوب اچھی محنت کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق دی۔ اس لیے جس نے پیوستہ دنوں میں خوب اچھی محنت کی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق بھی دی ہے اور اس کے لیے مدد بھی فرمائی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے امور سے بچے یا ثواب میں کمی کا باعث بننے والی چیزوں سے اجتناب کرے۔ نہیں، ایسا کوئی کام نہ کرے جو اسے سزا کا مستحق بنا دے۔ گزشتہ دنوں میں کیوں ہی محنت کے بعد مزید بڑھ چڑھ کر محنت کرے، اور جو شخص گزشتہ دنوں میں کمی کوتاہی کا شکار رہا ہے تو وہ اب بھی کمر کس لے اور بھرپور طریقے سے عبادت اور نیکیاں کرے تاکہ سابقہ کمی کوتاہی پوری ہو جائے، کیونکہ نتائج اختتام کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر پانے کی امید ابھی تک موجود ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت، مغفرت، حلم، کرم اور معافی سے مٹ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شب قدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے کی عبادت سے بھی افضل ہے جن میں لیلۃ القدر شامل نہ ہو۔ ابو مصعب احمد بن ابو بکر زہری کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بتلایا کہ ان تک یہ بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ کو اپنی امت کی عمریں بہت کم محسوس ہوئیں، اور یہ کہ آپ کی امت اتنے زیادہ عمل نہیں کر سکے گی جو سابقہ امتوں کے لوگ لمبی عمروں کی وجہ سے کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے عظیم فیصلوں اور وسیع رحمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں جس میں رمضان نازل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا اور امت کو قیام کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ قرآن و سنت نے اس مبارک مہینے میں ہمہ قسم کی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے، قیام کے لیے ترغیب دلائی اور دیگر نیکیاں کرنے پر ابھارا۔ قرآن کریم جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جہان والوں پر حمد کرتے ہوئے نازل فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم انتہائی عظیم ترین اور جلیل قدر نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے روح کو غذا ملتی ہے۔ قرآن کریم امت اسلامیہ کے لیے اولین روحانی نعمت ہے، اس کے بعد ایمان کی نعمت کا درجہ آتا ہے۔ چنانچہ اس امت میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے تو اسے اولین عمومی نعمت یعنی قرآن کریم اور اولین ذاتی نوعیت کی نعمت یعنی ایمان دونوں ہی مل گئی ہیں۔ قرآن کریم اور نعمت ایمان کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ روزہ قیام اور دیگر انواع و اقسام کی نیکیاں بھی نعمتوں کا شکر ہیں اور باعث قرب ہیں۔ نعمتوں پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبانی اور عملی ہر دو طرح سے کوششیں کریں اور نعمت عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور کوثر کا معنی ہے کہ وسیع برکتوں والی مسلسل بھلائی، اسی بھلائی میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ خیر و بھلائی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے نماز اور دیگر عبادت بروئے کار لائیں تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فائدہ ہو اور آپ شکر ادا کر سکیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کے تمام درجات کا پورا حق ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل اور احسن ترین انداز میں انجام دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں کھانا کھلائیں اور ان کے کام آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مکمل عمل فرمایا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزار بننے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں شامل رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ ساری کی لغزشیں بھی معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس روایت کو بخاری مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ ایسے ہی جس وقت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جب دیکھو گے انہیں رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے انہیں دیکھو گے، سجدے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشان موجود ہیں۔
تو اس لیے ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے رمضان المبارک میں عبادات قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک مظہر ہے. تو رمضان میں عبادت اگر کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے. قرآن کریم کا رمضان میں روح پر بڑا گہرا اثر ہے. چنانچہ قرآن روح کو ہر بھلائی کی جانب رہنمائی دیتا ہے، ہمہ قسم کی برائی سے روح کو روکتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جس وقت نفس امارہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو جائے تو روح کو قرآن سے غذا ملتی ہے تو انسانی روح میں بہتری آتی ہے. اے مسلم، اپنے آپ کو پرکھو، کیا تم نے رمضان میں توبہ کر لی ہے؟ کیا رمضان میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے جن کا مال ہڑپ کیا تھا ان کا مال واپس کر دیا ہے؟ کیا تم اپنی حرکتوں سے باز آ گئے ہو؟ کیا تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیا ہے؟ کیا تم نے صلہ رحمی شروع کر دی ہے؟ کیا تم اپنے والدین سے اس نے شروع کر چکے ہو؟ کیا تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا ہے؟ کیا تم نے سود خوری اور حرام خوری سے اپنے آپ کو روک لیا ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے ضمیر کی صفائی، کردار کی برتری، ایمان میں اضافے اور پختہ یقین کی دولت سے سرفراز ہوتے تھے؟ کیا تم بھی یہ دولت پا رہے ہو؟ اپنا نامہ اعمال دنیا میں خود ہی پڑھ لو. اپنا نامہ اعمال مسلمان دنیا میں خود ہی پڑھ لو، اس سے پہلے کہ تمہیں آخرت میں کہا جائے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے. آج خود ہی اپنا حساب لینے کو تو کافی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا اور مسلمانوں کے حالات کی بہتری قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے. اور اگر دنیا جہان کے اول تا آخر تمام مفکرین زندہ اور مردہ سارے کے سارے کسی بھی بحران کے حل کے لیے جمع ہو جائیں تو انہیں اس کا حل قرآن کے بغیر نہیں ملے گا. آپ دیکھیں، آپ عقیدے کے مسائل ہی دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے افعال اور عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں کتنے نظریات آپ کو ملیں گے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. ان کے بارے میں حق وہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے. اسی طرح اقتصادی بحران نے بھی دنیا جہان کے مفکرین اور دانشوروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اس کے متعلق بھی حق بات وہی ہے جو قرآن و سنت نے کہہ دی ہے.